لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزي له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کا آدھا حصہ اپنی تمام تر نورانی اوصاف کے ساتھ گزر چکا ہے. بقیہ آدھا حصہ باقی ہے. اللہ تعالی اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ ہمیں ان کے ایام کو گزارنے کے توفیق مرحمت فرمائے. بزرگوں، مسلمانوں کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بھی بتلانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رمضان جب آیا تھا ایک موقع پر، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رمضان ایسا بھی آیا تھا کہ اس میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا اہم ترین واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں خود شرکت فرمائی ہے ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس غزوے سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال 17 رمضان المبارک ہی کو ہوا. یہ صرف علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ قربانیاں کتنی دی گئیں کہ گھر میں بچی بیمار ہے،
داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں، بدر جا رہے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر رقیہ کی ذمہ داری ہے، تم اس کو ادا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا شمار بھی بدر میں شرکت کرنے والوں میں ہوگا۔ تو وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا کہ آپ ایک موقع پر فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پوچھا رقیہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تشریف لے گئے قبرستان میں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دفن ہی فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ قربانیاں یا مجاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش آئے، بلکہ سب سے زیادہ پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، جیسے حضرت سلمان فارسی کی روایت میں مشہور ہے، اس ماہ کو صبر کا مہینہ فرمایا ہے، اور پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر اس کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر کی در حقیقت 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، نیکیوں پر مداومت، نیکیوں پر پابندی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من سلم رمضان سلمت لہ السنہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ پورا سال خیریت سے عافیت سے گزرے تو رمضان کو اچھے سے گزار لیا کرو۔ جس کا رمضان سلامتی سے رہا سارا سال اچھے سے رہے گا، سارا سال سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا یقیناً نمازوں کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، صدقات کی کثرت، راتوں کی عبادت، ذکر و اذکار کی کثرت، جنت کی طلب، جہنم سے حفاظت، اور شب قدر کی تلاش میں جاگنا۔ تو صبر کی پہلی قسم یہ ہوئی الصبر علی الطاعہ، طاعت پر جم جاؤ۔ دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ کا دل چاہ رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ نہیں، جیسے رمضان میں آدمی کے سامنے پیاس چاہے جتنی لگے، ٹھنڈا پانی ہو، لیکن ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اگر سچا مومن ہوگا تو در حقیقت اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الصبر عن المعصیہ۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی البلایا، مصیبت آئی فوراً زبان سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا اظہار فرمایا ہے سورہ آل عمران کی اخیر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ بزرگوں، اس میں جو یہ صبر کا لفظ آتا ہے کہ اطاعت پر جم جاؤ، عادت بن جائے، لیکن کس لیے؟
عادت تمہاری عبادت کی طرح بن جائے، ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں۔ میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہے، اور یقیناً اچھی عادت ہے، کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صف اول کے فضائل سن رکھے تھے، لیکن دیکھا کہ لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اجلس لقد اوذیت، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم یہ عبادت نہیں کر رہے بلکہ تکلیف پہنچا رہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ابتغاء لوجہ اللہ۔ کوئی بھی کام ہو نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ عبادت عادت بنی لیکن اللہ کی رضا کے لیے، نیت خالص ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جیسے ایک موقع پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مشہور بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ حضرت فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، جنازے کے لیے تشریف لے چلے۔ انہوں نے ارادہ کیا لیکن پھر منع کر دیا، کہ حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت سے منع فرما دیا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ پہلے میں نے ارادہ کیا، لیکن دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ ملامت کرنے والے مجھے ملامت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں نہیں آئے، تو میری نیت صادق نہ رہی، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اطاعت پر مداومت ہے تو نیت صادق ہونی چاہیے۔ جیسے وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر کو نہ پایا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کے خیمے کے پاس میرا بھی ایک خیمہ لگ جائے، میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو خاص اجازت دے دی، لیکن جب یہی باتیں آپ کی دیگر ازواج مطہرات کو پتہ چلیں تو ایک ایک کر کے وہاں بہت سارے خیمے لگ گئے کہ یہ خیمے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ اپنے اپنے خیمے یہاں سے ہٹاؤ۔ خیمے ہٹوا دیے گئے، لیکن پھر دل میں بات یہ آئی کہ حضرت عائشہ کو بھی تو اجازت دی گئی تھی، لہذا فرمایا کہ میں بھی اس عشرے میں اعتکاف نہیں کروں گا
اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف، یعنی اس کی قضا میں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی نے دلداری کی۔ پہلے تو حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، خاص ان کو اجازت عطا فرمائی۔ پھر جب دیگر ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو دیکھا کہ یہاں عورتوں کا مجمع ہو جائے گا، نمازیوں کو دقت نہ ہو، تو آپ نے پھر سب کو منع کر دیا۔ لیکن وہاں چونکہ شروع میں حضرت عائشہ کو اجازت دے دی تھی تو فرمایا کہ عائشہ کی دلجوئی کے لیے اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا، رہ گئی بات قضا کی تو میں انشاءاللہ آئندہ سال ان 10 دنوں کے اعتکاف کی قضا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں کہ یقیناً امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے بارے میں ذرا یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی نیتوں کے اندر کوئی بات ہوگی، نیت صادق، لیکن پھر بھی کہ چونکہ پہلے اجازت صرف حضرت عائشہ کو ملی، ان کا دیکھا دیکھی دیگر ازواج مطہرات نے یہ عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب اٹھاؤ۔ بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نیت صادق اللہ کو پسند ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ بزرگوں، یہ عشرہ اواخر ہے، آنے والا ہے، جس میں آپ سن لیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں محروم رہ گیا خیر سے تو وہ محروم رہنے والا ہے ہر چیز سے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے صرف وہی محروم رہے گا جس کی قسمت میں اللہ نے محرومیت لکھ دی ہوگی۔ اسی کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف فرمایا، اور رمضان کے عشرہ اواخر کے اعتکاف کا تو کیا کہنا، آپ صرف یہ سن لیں کہ عام دنوں میں بھی اگر کسی نے ایک دن ایک رات کا اعتکاف کیا مسجد میں آ کر، تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی دوری فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی دوری اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین، یہ الفاظ حدیث ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 3 خندقیں اتنا دور ہو جائے گا آدمی محض ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے، اور جس کو اللہ تعالی 10 دنوں کے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دے تو وہ جہنم سے کتنی دور جا پڑے گا، آپ جوڑتے رہیں اور حساب لگاتے رہیں۔ اس لیے اللہ اگر توفیق دے، ہمت دے، ضرور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اپنی مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ لہذا اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر اس دوران آپ سے متعلق کوئی ایسی خدمت آ جائے، جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے مرتبہ اعتکاف فرمایا، کسی نے آ کر اپنی ضرورت رکھی کہ حضرت فلانی ضرورت ہے، آپ سے متعلق ہے، آپ فرما دیں۔ وہ فوراً مسجد سے باہر نکل کر آئے اور ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے چلے گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت یاد نہیں تھا آپ کو کہ آپ کا اعتکاف ہے؟ کہا بالکل یاد تھا، اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے صاحب روضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت اچھے سے یاد ہے
کہ جس نے کسی مسلمان کی کوئی ادنا سے ادنا ضرورت کو مکمل کیا، اللہ رب العزت والجلال اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں، ہمارے سامنے رمضان المبارک میں لوگ اپنی اپنی ضروریات رکھتے بھی ہیں۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو کبھی پیچھے نہ ہٹیے گا کہ آپ کے تھوڑی سی مدد سے نہ جانے کس کا کیا بھلا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محض تھوڑی سی مدد کی بنیاد پر، کسی کی ضرورت مکمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں خالی ہو جائیں اور ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے وہ ثواب اپنی جگہ، لیکن یہ مستقل سنت ہے۔ اسی طرح سے ہر محبوب اپنے حبیب کو منانے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، کبھی چکر لگاتا ہے۔ ہم اور آپ رات دن اللہ کے گھر کے چکر بھی لگا رہے ہیں۔ محبوب اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے بھوکا بھی رہتا ہے، ہم بھوکے بھی رہ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں محبوب اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آدمی اپنے محبوب اور حبیب کو راضی کرنے کے لیے مال دولت کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں تو لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ اگر آپ کے مال کو استعمال کروائیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس ہفتے ہمارے ہاں جمعیت علماء جو ایک ملک کی تنظیم ہے اس کا اعلان ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم نماز کے بعد بیان کریں گے، اس کی تھوڑی سی کارکردگی۔ اللہ تعالی ہمارے مالوں کو خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔